السلام علیکم ویورس، ناول 5 ایپیسوڈ نمبر 5۔ ایک آ چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے مہندی کی رسم اکٹھی رکھی گئی تھی۔ لڑکے والے رستے میں تھے، کلثوم نے سب کو الرٹ کر دیا تھا۔ لان میں اسٹیج لگا تھا، پھولوں سے سجایا ہوا، ہر طرف مہک ہی مہک تھی۔ رونا کا جوڑا شگفتہ نے صبح ہی بھجوا دیا تھا، جو اس کو بالکل فٹ آیا تھا۔ وہ تیار ہو رہی تھی، سبا نے اس کو اچھے سے تیار کر دیا تھا۔ اب خود بچوں کو تیار کرنے کے لیے چلی گئی۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ بالکنی پر ہوئے شور سے وہ ڈر گئی، پھر کسی سوچ کے تحت اس نے کلثوم کے روم کا رخ کیا اور وہاں جا کر سکون سے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو عزیز؟ گیلانی صاحب گلے ملتے بولے۔ اللہ کا کرم، آپ سنائیں، بہت دیر کرتی نکلنے میں۔ عزیز نے ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ وہ سب ہنس پڑے۔ یار بچوں کی تیاریاں ایسی، ورنہ میں تو سب سے پہلے تیار ہو کر گھوم رہا تھا۔ گیلانی نے پیچھے دیکھ کر کہا۔ آئیں نہ سب۔ وسیم سب سے باری باری ملا، قاسم بھی ساتھ تھا، جبکہ سبا شانزے اور ثنا کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مصروف تھی۔ رحام تہامے کو کمپنی دے رہا تھا۔ سلام بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ نے بہت دیر سے لگا دی، گھر کی شادی ہے اور گھر والے لیٹ آ رہے ہیں۔ سلام تایا ابو۔ زمان نے جھک کر پیار لیا، پھر عزیز نے ان کو سب سے ملایا تھا اور وہاں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ زمان کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ امی آپ لوگ تھوڑا جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ سبا نے خفگی کا اظہار کیا۔ چپ کرو تم اور بات سنو میری، جتنا جلدی ہو نورا کو چلتی کرو، ورنہ زمان نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر سبا کے ہوش اڑ گئے۔ پھر ساری بات سن کر سبا کو شدید غصہ آیا۔ امی نورا کے خلاف میں کوئی بات نہیں سنوں گی، وہ میری نند نہیں بہن ہے، اور اس کو پورا بچپن جوانی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ سب زمان کی غلطی ہے۔ اگر اس کو پسند تھی تو پہلے بتا دیتا، مجھے کہتا میں تائی امی سے بات کرتی۔ اب اس کا نکاح ہو گیا ہے تو آپ زمان کو یہاں سے چل جا کریں ابھی، ورنہ میں وسیم کو بتا دوں گی۔ سبا کے چہرے پر شدید غصہ لے کر کلثوم کو شک سا ہوا، پھر چپ رہی کہ ماں بیٹی کی بات ہے۔ اچھا یہ دن تو نکلے، باقی کل دیکھیں گے، تو وسیم کو کچھ مت بتانا۔ اپنے بیٹے پر نظر رکھیں آپ۔ سبا نے ایک نظر زمان پر ڈالی، وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر رسم کا وقت ہو گیا تو وہ نورا کو لینے چلی گئی۔ کلثوم کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ وہ اندر آئے تو نورا وہاں تھی۔ وہ مسکرا کر اس کو باہر لے آئی بنا کسی سوال جواب کے، کیونکہ اب وہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ چکی تھی۔ ادھر مہندی کی رسم ہو گئی تھی۔ نورا کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی۔ رسم وہ اسٹیج پر تہامے کے ساتھ بیٹھی تھی، بالکل چپ سی، ڈری سی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تہامے نے اس کو سہما ہوا دیکھا تو بولے سے بولا، جی بس مجھے مہندی سے الرجی ہے۔ نورا نے ٹھہرتے ہوئے کہا تھا۔ تہامی نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، واقعی لال ہو رہے تھے۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں سب کو؟ تہامی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ زمان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نورا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں بلا کسی خوف کے دے دیا تھا، مگر سامنے زمان کا یوں کھڑا ہونا اور انہیں کی طرف آنا اس کو پریشان کر رہا تھا۔ اگر وہ چلتا ہوا اس کے پاس ہی آ گیا۔ نورا تمہیں مہندی سے الرجی ہے تو یہ لو صاف کر لو۔ تہامی نے تعصب سے اس کو دیکھا تھا اور پھر نورا کو۔ شکریہ، مگر تہامی کر دیں گے، نورا نے نظریں چرا کر کہا تھا۔ تہامی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال کی طرف جانے کو بڑھا، وہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ہال کے بائیں جانب بنے واش روم میں تہامی نے چھوٹے سے ٹب میں پانی ڈالا اور اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ وہ اپنا جوڑا پکڑ کر کھڑی تھی۔ اگر بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ ہاتھ دیکھیے اپنا پورا لال ہو گیا ہے۔ تہامی کے ماتھے پر شکن تھی۔ ان دونوں کو یوں جاتا دیکھ سب گھر والے حال میں آ گئے تھے۔ زمان سب کو بلا لایا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ شگفتہ، شانزے، ثنا سب اس کی طرف آئے، جبکہ کلثوم اور سبا بھی۔ جی ماما، ان کو مہندی سے الرجی ہے، اور ہاتھ دیکھیں ان کا۔ تہامی نے ہاتھ ان کے سامنے کیا۔ نورا چپ سی تھی۔ بیٹا بتایا کیوں نہیں؟ شگفتہ نے پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ انٹی وہ رسم، نورا نے مدم سے لہجے میں کہا تھا۔ بیٹا تم سے بڑھ کر رسم نہیں ہے۔ تہامی اس کو اپنے ڈاکٹر پاس لے جاؤ، شگفتہ بیگم نے پیچھے کرے تہامی کو کہا تھا۔ تبھی زمان کود پڑا۔ آپ لوگ لیٹ ہو جاؤ گے، کل بارات بھی ہے، نورا کو میں لے جاتا ہوں ڈاکٹر پاس، آپ پریشان نہ ہو۔ زمان نے چلاکی شروع کی۔ نورا کے رنگ اڑ چکے تھے۔ نہیں، نورا کو تہامی لے جائے گا، اس کی ذمہ داری ہے وہ، اور بارات کل اپنے وقت پر آئے گی انشاءاللہ، گیلانی نے سنجیدگی سے کہا۔ تہامی نے نورا کو دیکھا۔ انکل میں لے جاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ زمان آگے بڑھا اور نورا کی کلائی تھامنے کی کوشش کی۔ تہامی نے نورا کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ جس رفتار میں اس نے اس کو اپنے پاس کیا تھا، سیدھا اس کا کندھا تہامی کے سینے سے لگا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ حیا سے نظریں نہ اٹھا سکے۔ شانزے کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ آئی تھی۔ ڈیڈی نے ابھی آپ کو کہا ہے تو میں لے جاؤں گا، اور ویسے بھی اب یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، آپ پریشان نہ ہو، تہامی نے غصہ پیتے کہا تھا۔ نورا نے ان لفظوں پر تہامی کو دیکھا۔ سب بڑے لان میں واپس چلے گئے تھے۔ زمان ہاتھ ملتا رہ گیا۔ غصے سے ہاتھ بند کر کے وہ لان میں چلا گیا۔ سبا حیران تھی اس کی حرکت پر، جبکہ قاسم کو شدید غصہ تھا اس پر۔ کچھ لائٹ سا پہن لو پھر چلتے ہیں، ایسے نہیں اتنے باری جوڑے میں وہاں اگر ویٹ کرنا پڑا تو آپ تھک جاؤ گی۔ اس کی آواز میں اب پہننے والا غصہ کچھ نہیں تھا۔ نورا نے بھولے سے مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ نہ جانے کیا سوچ کر تہامی بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ وہ اپنے دھیان چل رہی تھی، اپنے پیچھے آتی قدموں کی آڑ پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ڈری سے وہ یکدم پلٹی اور گرتے گرتے بچی۔ تہامی نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر نظریں کچھ پرسکون ہوئیں۔
اگر وہاں میں کچھ خوف تھا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے بس وہ بالکونی میں کسی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سب تو ادھر حال میں ہے، پھر وہاں کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرا روم ہے، نورا نے اپنا بازو اس کی گرفت میں دیکھ کر کہا تھا۔ اوکے، تامی مسکرا کر واپس جانے کو موڑا تھا۔ نورا نے جب زمان کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ انہی کی طرف دیکھتے دیکھا تو اسے روک لیا۔ آپ میرا روم دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ نورا کی مدن سی آواز پر وہ آبرو چڑھا کر اس کو دیکھنے لگا۔ آر یو شور؟ جی، نورا نے خود پر قابو پاتے کہا، پھر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ تامی اس کے پیچھے تھا، اس کا آس پاس ہونا ہر خوف کو ختم کر رہا تھا۔ کل پھر ہم شام کو 5 بجے بارات لے کر حاضر ہو جائیں گے، بس گھر کے لوگ ہوں گے، باقی سب مہمان ولیمہ پر آئیں گے۔ آپ بس ہماری بیٹی کو تیار کر دیں۔ سب چائے پی رہے تھے، شگفتہ نے خوشی سے کہا تھا، سب ہی اس پر راضی تھے۔ تامی بھائی کہاں ہیں؟ رام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، یہاں ہی ہے، تم منہ بند رکھا کرو۔ شاندے نے کوہنی مان کر کہا۔ فاقد ہنس پڑا۔ یہاں ہی ہے، وہ نورا کا روم دیکھنے گئے ہیں۔ سبا نے ہنس کر کہا۔ سب ہنس پڑے، جبکہ رحام اپنی ہی حرکت پر شرمندہ ہوا تھا۔ زمان کے کانوں میں یہ بات پڑی، وہ کھڑا ہو گیا اور ہال سے باہر چلا گیا۔ سبا نے کڑوی نظر سے دیکھا، پھر سب میں بیزی ہو گئی۔ نورا نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنے دوپٹے کی پن کو۔ تامی نے اس کی نظروں کو باپ لیا تھا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ یہ پن نظر آپ؟ نورا نے ابھی کہا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتا پاس آیا تھا اور دوپٹے سے پن نکال رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ پن نکال رہا تھا، دوپٹہ نیچے گرتا جا رہا تھا۔ تامی نے ساری پن نکال کر دوپٹہ گرتا پکڑا اور ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی پر رکھ دیا تھا۔ بیڈ پر رکھا سادہ سا اسکارف اٹھا کر تامی نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں بابی کو بیچتا ہوں، وہ باقی کروا دیں گی۔ نورا نے باری فلکوں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ شخص اس پر پورا حق رکھتا تھا، پھر بھی اس کی کیفیت سمجھتا ہوا اس کو سپیس دے رہا تھا۔ وہ بس سر ہلا سکی۔ وہ دروازے تک آیا تھا کہ شانزی بھی اوپر آ گئی تھی، ساتھ ہی سبا بھی تھی۔ شانزی نے اس کو آنکھ ماری تھی، پھر دونوں ہنس پڑی۔ ہیلپ کر دیں اندر جا کر بابی، یہ سب تو گھر جا کر بھی کرنا آپ نے۔ تامی وہاں سے نکلتا ہوا بولا۔ ہائے میرا شرمیلا دیور۔ شانزی کی بات پر سبا بھی کہہ کر لگا کر ہنسی، پھر اندر آ گئی۔ سبا نے اس کا لائٹ سا فراق نکال دیا تھا۔ شانزی اس کی مہندی دیکھ رہی تھی۔ اگر ایسا تھا تو مجھے یا کسی کو بتا دیتی نا، بابی مفلی مہندی سے رسم کرتے ہیں اس لیے۔ ہاں، میرے بھی ذہن سے نکل گیا کہ اس کو الرجی ہے، ورنہ میں ہی بدل دیتی مہندی۔ سبا میں اس کا ہاتھ دیکھ کر بولی تھی۔ چلو مہندی تو رسم ہے، شوہر تمہارا بہت پیار کرنے والا ہے، وہ تو وہ فکر نہ کرو کہ رنگ آیا یا نہیں۔ شانزی نے پیار سے اس کا گال پکڑ کر کہا تھا۔ چلو اب جلدی کرو، تامی میاں کو انتظار کرنا بہت برا لگتا ہے۔ وہ باتھ روم میں گھسی تھی جب شانزی نے کہا اور باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو سبا نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کر دیا اور گلے سے لگا لیا۔ مجھے پتا ہے نورا تم کس چیز سے ڈر رہی ہو، پر جب تک تمہاری بابی ہے کچھ ایسا نہیں ہوگا، زمان کو میں ہینڈل کر لوں گی، تم اب اپنی شادی پر فوکس کرو۔ سبا کے منہ سے یہ بات سن کر وہ ہلکی سی ہوئی اور بازو اس کے گرد ڈال لیے۔ بابی آپ کی وجہ سے میری ہمت بنی رہتی ہے۔ چل اب تو ہمیں ویٹ کر رہا ہے، واپس جا رہے ہیں سب، اس کو دیر ہو جانی ہے، کل بارات بھی آنی ہے۔ سبا نے اس کو ساتھ لے کر نیچے آ گئی۔ سب سے مل کر وہ تہامی کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گیلانی اینڈ فیملی گھر کو نکل گئے اور تہامی اپنی فیملی ڈاکٹر کی طرف۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اے سی آن کر دیا تھا۔ نورا نے اس کو دیکھا، آنکھیں ابھی بھی لال تھیں، بخار ابھی بھی تھا۔ گاڑی ابھی چلی تھی کہ نورا نے اے سی آف کر دیا۔ دونوں چپ چاپ سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے کلینک میں تھے۔ چیک اپ اور میڈیسن کے بعد وہ واپس کے لیے نکلے تھے۔ یہ میڈیسن آپ کو اب جا کر لینی ہے یاد سے، اور یہ کل صبح ناشتے کے بعد، اور یہ ایک فراق یہ میں رکھ رہا ہوں، کل رات کو لینی ہے۔ وہ اس کو بتا رہا تھا اور اس کی آخری بات پر وہ حیا سے نظریں نہ اٹھا سکی۔ کتنے حق سے اس نے سب کہا تھا۔ نورا اندر تک خوش تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی ہیٹ والا کام نہیں کرنا۔ جی، گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ وہ نیچے اترا اور آ کر دروازہ کھولا تھا۔ شاپر پکڑے وہ اس کو اندر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ نورا اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا۔ کیا یہ واقعی وہ ہے جس کو وہ یونیورسٹی میں دیکھا کرتی تھی؟ اس کے بارے میں کہانیاں سنتی تھی۔ قاسم باہر آیا، نورا کو دیکھ کر اس کو اندر لے گیا اور بارش کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوائی کھا کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ بارش کا شور سن کر وہ تہامی کو سوچنے لگی، پھر فون کو تلاشنے لگی۔ وہ کال کرتی ہوں تو اسے شانزی کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم بابی۔ وعلیکم السلام۔ نورا، تہامی کب گھر کو نکلا تھا؟ بابی گھنٹہ ہونے کو ہے، کیا وہ گھر نہیں آئے؟ نورا نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، فون بند جا رہا ہے۔ اس کی طبیعت پہلے بھی خراب تھی، اب بارش ہو رہی ہے، تم کال کرو شاید لگ جائے۔ شانزی نے فکر مندی سے کہا تھا کہ ادھر سے چھینک کی آوازیں آ رہی تھی۔ نورا، تہامی آ گیا، میں پھر بات کرتی ہوں۔ بابی، وہ کچھ کہتی کال بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر لیٹ گئی۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا۔ برات میں بس گھر کے لوگ تھے۔ سیاہ شیروانی پر سرخ کام ہوا تھا۔ نورا کا لہنگا بھی سرخ تھا۔
اس کے بارڈر پر سیاہ پٹی کا کام تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک تھی۔ آخر کو وقت زیادہ نہ لگا اور رخصتی کی رسم آ گئی۔ نکاح پہلے ہی ہونے سے بس کھانا کھا کر بارات واپسی کو نکل آئی تھی۔ دلہا دلہن کی گاڑی آخر پر تھی، جبکہ شان سے پہلے آ گئی تھی۔ ریحان کو بھی وہ ساتھ لے آئی تھی۔ گھر میں اس کے ویلکم کی تیاریاں شروع تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ آ گئے۔ شگفتہ نے نورا کو زیادہ دیر نیچے نہیں بیٹھنے دیا۔ ادھر تہامی کو بھی بخار تھا۔ شان نے اس کو کمرے میں چھوڑ آئی تھی اور ثنا تہامی سے پیسے نکالنے میں لگی تھی۔ تہامی سنو، منہ دکھائی میں اس کو یہ سیٹ دے دینا، اور ہاں خبردار جو کوئی پرانی باتیں پوچھنا شروع کی۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے اور گیلانی خاندان کی بہو۔ اپنے بیٹے کا کف پکڑے شگفتہ بیگم نے اس کو بتایا۔ اچھا، جیسا آپ کہیں۔ وہ تھکن سے چور مدم لہجے میں کہہ کر 2 سیڑھیاں چڑھا تھا کہ گیلانی صاحب کی روب دار آواز پر رک گیا۔ چہرے پر تھوڑی خوشی لے آؤ، کیا سوچے گی بہو؟ گیلانی صاحب کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ وہاں ہی کھڑا اپنی اس انوکھی فیملی پر افسوس کر رہا تھا جب پیچھے سے اس کو کسی نے پکڑ لیا۔ چاچو، ہمیں بھی آپ کے ساتھ سونا ہے۔ ننھی ہینا نے تہامی کا ہاتھ پکڑ لیا اور حمزہ بھی اس کے ٹانگ کے ساتھ لپٹ گیا۔ چاچو، مجھے کہانی سناؤ، آپ نے پرومس کیا تھا۔ 5 سال کا حاتم بھی اب تہامی سے آ لگا۔ وہ بچوں کے قطار میں جمع ہوا تھا اور ادھر رات کے 11 بج گئے تھے، مگر اس فیملی میں نیند کا کیڑا بالکل گم تھا۔ اوکے چلو، مگر خاموشی سے، جو بولا وہ روم سے آؤٹ۔ تہامی ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتا اپنے کمرے تک پہنچا تھا کہ وہاں ایک اور سین آن تھا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ تہامی نے مارے غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ ڈرامہ ہم کر رہی ہے یا تم؟ چھوڑو ان بچوں کو اور اندر چلو، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پہلی ہی رات تم نے لیٹ آنے کا رواج قائم کر دیا ہے۔ چاندی بابی نے بچوں کو الگ کرتے بولی اور ان کو اندر جانے کا کہہ کر خود واپس مڑی، مگر بچے بھاگ کر اندر پہنچ چکے تھے۔ السلام علیکم۔ تہامی کا سلام ادا ہوا تھا۔ فوج اندر لگے گلاب پر ٹوٹ پڑی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا جبکہ نورا کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر اس نے چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ چاچو، اتنے سارے پھول کیوں لگائے ہوئے؟ کیا یہ گارڈن ہے؟ کیا میں یہاں جوڑا ڈال لوں؟ حمزہ اور مہک بیڈ سے لگے پھولابوں کو توڑ چکے تھے۔ ادھر شان سائڈ ٹیبل پر پڑے پھول پکڑے ہوئے پتیاں بنا کر کھیلنے لگا تھا۔ بچوں کہانی سننی ہے نا؟ چلو شاباش، ادھر آ جاؤ۔ تہامی نے شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اور پرسکون ہو کر بچوں کو اپنے پاس بجھانے لگا۔ وہ اس وقت شرمندگی سے نورا کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ نئی آنٹی ہماری چاچی ہے؟ ہینا نے معصومیت سے نورا کا لہنگا دے کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں بچہ، میں آپ کی چاچی ہوں۔ تہامی نے پہلی بار اس کو ہنستے ہوئے بولتے سنا تھا۔ وہ جتنا چہرے سے کنفیوز لگ رہی تھی اب مسکرا دی۔ تہامی نے لمبا سانس لیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ بچے باتوں میں مصروف تھے، جانے کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا۔ نورا بھی ان کی باتوں سے ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ نہیں چچی، آپ کو پتہ ہے چاچو کے کمرے میں اتنی موٹی چھپکلی ہے؟ حمزہ نے ہاتھ سے بنا کر بتایا۔ نورا کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ تہامی بات سے نکلا تو لائٹ کپڑوں میں تھا۔ وہ بچوں کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ سب ہنس رہے تھے جبکہ نورا پریشان سی منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ مانی ڈر گئی چاچو، شان نے اپنے ٹوٹے دانت دکھا کر کہا۔ اتنی بڑی ساری فیملی اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، آنکھیں دکھا رہی تھی۔ ماما آپ؟ تہامی کا منہ پھلا رہ گیا۔ ہاں میں، اور تم اب صبح ہی اس کمرے سے باہر نکلو گی۔ چلو اندر۔ شگفتہ نے سبھی بچوں کو باہر نکالا اور کمرے کو باہر سے لاک کر دیا۔ ادھر جواد اور سجاد تہامی پر ہنس رہے تھے۔ شان نے بھی اپنی ساس کی اس حرکت پر ہنس دی۔ تہامی نے بند ہوتے دروازے کو دیکھا، سر کو وہ جا کر وہ واپس مڑا اور جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نورا نے اس کو دیکھا، پھر اس کی بات پر متوجہ ہوئی۔ میں نے یہ شادی اپنے والدین کی خوشی کے لیے کی ہے۔ میں اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر نورا کا رنگ اڑ گیا۔ تو کیا آپ کسی اور؟ وہ ہولے سے بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں ابھی صرف اپنے کام پر توجہ دینا چاہتا ہوں، شادی جیسی ذمہ داری پر نہیں۔ میں تیار نہیں ہوں ابھی۔ تہامی نے اس سے نظریں ملا کر کہا۔ اوہ اچھا۔ بدلے میں اس کے اس جواب پر تہامی نے اس کو دیکھا۔ تو کیا ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب میں ابھی… تہامی کچھ اور کہتا وہ اس کی بات پر چپ ہو گیا۔ میرا بھی ابھی ایم بی مکمل نہیں ہوا، مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، مگر انکل بابا کے دور کے دوست نکلے تو شادی بہت جلدی میں طے ہوئی۔ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں۔ نورا نے اپنی بات کہی۔ تہامی پر سکون سا ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور پوری کروں گی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ کس بات کا؟ نورا نے باری پلکیں اٹھا کر اس کو واپس دیکھا، پھر نظریں چڑھا لیں۔ ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ ایسا ہے، میری بابی اور میری ماں بہت تیز نظر کی مالک ہیں۔ اگر ہم انجان رہے اس کو شک ہو جانا، اور پھر 100 سوال۔ کچھ تو آپ نے بھی دیکھ لیا، وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم دوست بن کر… تہامی نے اپنے سامنے ایک نازک ہاتھ دیکھا اور پھر بنا کچھ سوچے ہاتھ ملا لیا۔ پہلی بار وہ کسی لڑکے سے یوں ہوا تھا۔ کچھ اپنا پن بھی تھا اور کچھ انجان ڈر، مگر شروعات کہیں سے تو کرنی ہوتی۔
میں چینج کر لوں؟ یہ بہت بھاری ہے۔ نورا نے دبی سے مسکان لیے کہا۔ وہ فوری کھڑا ہو گیا۔ ہاں ضرور، آپ کے کپڑے ادھر ہیں سب۔ اس کو بتا کرتا حامی واپس بیٹھ گیا۔ نورا جی؟ وہ پلٹے تو حامی نے اپنی ماں کا دیا ہوا ڈبہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ آپ کے منہ دکھائی۔ حامی نے ڈبہ اس کو تھما کر بیڈ سے چادر اٹھائی اور صوفے کی صفائی کرنے لگا۔ نورا نے ڈبہ رکھا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ ہاتھ میں اس کی میڈیسن لیے کھڑا تھا۔ یہ رات کی تھی اور یہ ٹیوب لگانی ہے، اس کی طرف کہہ کے حامی واپس جا کر بیٹھ گیا۔ نورا ایک ہاتھ سے لگا کر پھر دوسرے ہاتھ پر لگا رہی تھی۔ مشکل میں دیکھ کر وہ پھر اٹھا اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ڈر گئی۔ ٹیوب؟ حامی نے نازک کلائی پر گرفت ہلکی کر دی۔ نورا نے ٹیوب آگے کی تو وہ لگانے لگا۔